خدمت بی بی سیدہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بآواز بلند بار دیگر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار الہ ان سوروں کو بار امام چہردہ معصومین علیہ السلام تمام شہداء اسلام خصوصاً سید الشہداء کو تمام شہداء کربلا اسیران کربلا یتیمان کربلا کو نزد فرمایا. اور جو سورہ مزمل پڑھا گیا ہے پروردگار اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش خدمت ان کو ہدیہ فرمایا. بار الہ اس سے جو بھی ثواب حاصل ہوا بانیان مجلس کے تمام مرحومین اور حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو ایصال فرمایا. صلوات دیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ، تیرے اسم اعظم کا واسطہ، تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ، تیرے حبیب اور ان کے اہل بیت اطہار کا واسطہ، فاطمہ الزہراء اور ان کے لٹے ہوئے چمن کا واسطہ. بر الہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما آمین. اور بانی مجلس اور تمام حاضرین مجلس کے روزی میں فراغ عطا فرما. پروردگار آج مومنین بہت زیادہ رزق کے سلسلے سے پریشان ہیں. پروردگار ہر ایک کو حلال وسیع اور طیب رزق عطا فرما اور ان کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة
وطاووس أهل الجنة على حجة ابن الحسن العسكري فداه وأرواح العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم العطشان غريب بكربلاء. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. کنیزان امام عصر، کنیزان بی بی سیدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجیب اتفاق ہے، خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ مزمل کی اس 8ویں آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے اور اپنے پروردگار کا ذکر کرو، اس کے نام کا ذکر کرو اور خالص اس کی عبودیت کی طرف پلٹ آؤ. اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے. عزاداران محترم، لائق حمد و ستائش ہے وہ پروردگار جس نے اس تمام کائنات کو خلق فرمایا اور کائنات کو خلق فرما کر ان میں منتخب افراد کو اپنا نمائندہ قرار دیا. اور یہ انسان کے لیے ایک فخر کی بات ہوئی کہ خداوند عالم نے ان افراد کو انسانوں میں سے منتخب فرمایا، نہ کہ جنات سے، نہ کہ ملائکہ سے. یہ انسانوں کے لیے فخر کی بات ہوئی. لائق حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے جس کے سامنے علی جیسا عظیم بندہ بھی اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیتا ہے. درود ہو اس رسول کریم پر جس پر خود خالق کائنات درود بھیجا کرتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. باقر آل محمد امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. کہ جب ایک بندہ، جب ایک کنیز صلوات پڑھتی ہے، جب محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں تو ملائکہ جو ہے 400 سال تک اس درود کا اجر لکھتے رہتے ہیں. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على
بندہ ایک کے بعد دیگر اگر درود بھیجے تو فرشتے اپنے درمیان جو ہے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ابھی تو اس کے پہلے والے صلوات کا اجر لکھنا ابھی ختم نہیں ہوا، ہم شمار نہیں کر پائے اس کے اجر کو، اور اس نے دوسری صلوات بھی بھیج دی ہے۔ عزیزان محترم، جب بات آتی ہے، چونکہ یہ خصوصی ایام ہیں، بہت جگہوں پر انہیں پہلی ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بعد رسول بہت قیامت کی تاریخ اسلام نے دیکھی ہیں، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو آخری ہفتہ رہ گیا ہے ایام عزا کا، بلکہ اب تو مصائب شروع ہوئے ہیں، اب تو مصائب کا آغاز ہوا ہے۔ اگر یہ مصائب نہ ہوتے تو کربلا نہ ہوتی۔ لوگوں نے اپنے آپ کو مذہب میں بانٹ دیا، کوئی کہتا ہے کہ ہم سنی ہیں، کوئی کہتا ہے شیعہ ہیں، لیکن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے؟ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروکار، اتباع کرنے والا، اور اگر کائنات میں کسی کو دیکھا جس نے اللہ کی اتباع کی ہو، جس نے اللہ کی پیچھے چلنے کی جو حق ہے اسے ادا کیا ہو، جو اس کی پیروی کی ہو، محمد سے بڑا کوئی نہ شیعہ نظر آیا اور آل محمد سے بڑے کوئی سنی نہیں نظر آئے۔ جب بات مذہب کی ہوتی ہے تو ہم اگر ہمارے پڑوسی ملک کی طرف ذرا نظر کریں تو وہاں پر اس کے قائم کرنے والے، اس کے بانی کا نام محمد علی جناح ہے، جو کہ شیعہ تھے، شیعہ اثنا عشری تھے وہ، اور جب ان کی رحلت ہوئی ہے، جب ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس وقت جو وزیر خارجہ تھے، جو فورن منسٹر تھے، ان کا نام تھا محمد ظفر اللہ خان، ان سے کہا گیا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ کہ جب کوئی بڑی ہستی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے اس کے بعد والی جو ہستی ہے، جو اس سے ایک لوور اسٹیٹس پر ہے، وہی اس کی نماز جنازہ پڑھاتی ہے، لہٰذا اس سے کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ جب سوال کیا گیا کہ آخر تم انکار کیوں کر رہے ہو، تو کہا کہ ان کا مذہب اور تھا، میرا مذہب اور ہے۔ یعنی نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ جب مذہب نہ ملتے ہو تو بندے جنازے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کیا کہنا جو اپنے آپ کو امت رسول کہتے رہے، لیکن جب رسول خدا نے اس دنیا سے رحلت کی تو ان کا جنازہ چھوڑ کر سقیفہ کے میدان میں جمع ہو گئے۔ دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار لعنت۔ عزاداران محترم، ہر چیز پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، ہر چیز میں رعایت برتی جا سکتی ہے، لیکن سیدہ کے سلسلے میں کوئی نرمی نہیں برتی جا سکتی ہے۔ جو سیدہ کے مقدمے کے سلسلے میں نرمی برتے وہ جہنمی ہے، جو سیدہ کے دشمن سے نرمی برتے وہ دوزخی ہے۔ کبھی بھی اس بات پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر معاملے میں انسان کتنی ہی نرمی برت لے، لیکن فاطمہ اس شہزادی کا نام ہے جو قوت پروردگار ہیں، جو عظمت محمد مصطفیٰ ہیں، جو عزت حیدر کرار ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد امام علی ابن الحسین علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے سامنے انہوں نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اس وقت امام نے اپنے صحابی سے سوال کیا، تم جانتے ہو جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو دائیں بازو والا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کی نیکیاں تحریر کرنا شروع کر دیتا ہے، رجسٹر کرتا ہے اسے، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر بائیں بازو والا فرشتہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو صحابی کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ مجھے معلوم ہے۔ امام فرماتے ہیں، کیا تم یہ نہ جاننا چاہو گے کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں، کوئی بھی فارغ نہیں ہوتا؟ تو اس نے کہا، صحابی نے، کہ یا ابن رسول اللہ ضرور میں چاہوں گا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب تم میری دادی زہرا کے غاصبوں پر
اور ان کو شہید کرنے والوں پر لعنت کرتے ہو تو اس وقت داہنے بازو والا فرشتہ نیکی لکھنا شروع کر دیتا ہے اور بائیں بازو والا فرشتہ گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے. دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. بی بی زہرا کے قاتلوں پر لعنت بے شمار لعنت. اور محمد والے محمد صلی کوئی شخص جناب فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت کرنے میں رعایت نہ کرے اور نہ ہیزیٹیٹ کرے، توقف کرے کہ ان پر لعنت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو ہیزیٹیٹ کرتا ہے تو لعنت اسی کے منہ پر آ کر مار دی جاتی ہے، اسی کے اوپر پڑ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب مریم جناب فاطمہ سے افضل ہیں. سوال ہوا کیسے افضل ہیں؟ تو کہا کہ جناب مریم کا نام قرآن میں آیا، شہزادی کونین کا نام قرآن میں نہیں آیا، لہذا مریم فاطمہ سے افضل ہیں. تو اس شخص سے کہا گیا کہ حضرت آدم کا نام 26 مرتبہ قرآن میں آیا، حضرت موسیٰ کا نام 136 مرتبہ قرآن میں آیا، اور رسول خدا کا 4 مرتبہ نام آیا. اب بتاؤ نبیوں میں افضل کون؟ کیا حضرت موسیٰ افضل، یا حضرت آدم افضل، یا پھر رسول خدا افضل؟ اور جنہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی وہ یہ جان لیں کہ جو چھوٹے گھروں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جو ہے خواتین کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن جو بڑے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، جو رائل فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر بڑے گھروں میں نوکرانیوں کے نام لیے جاتے ہیں، وہاں پر مالکن کے نام نہیں لیے جاتے ہیں. مریم نام ہے اس ہستی کا جس کے نام کے معنی ہوتے ہیں العابدۃ الخادمۃ للرب، یعنی کہ اپنے پروردگار کی خادمہ، ایک ادنا سی کنیز. خداوند عالم نے مریم کا نام قرآن میں لیا اس لیے کہ وہ اللہ کی ایک چھوٹی سی کنیز ہے، لیکن فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں چھڑانے والی، جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم اور دوزخ کی آگ سے چھڑا دے. وہ سیدہ ہے، وہ مالکن ہے، اور جو صرف اپنی امت کی سردار رہ جائے وہ جناب مریم مقدسہ ہے. صلوات بھیجتے بی بی کا ایک نام محدثہ ہے، محدثہ. ایک شخص نے آ کر امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کی دادی کو محدثہ کیوں کہا جاتا ہے؟ محدثہ یعنی جس سے کلام کیا جائے، کلام کرنے والی محدثہ، کلام جس سے کیا جائے وہ محدثہ. تو امام فرماتے ہیں اس لیے کہ خداوند عالم نے اپنی اس کنیز سے، اس عظیم کنیز سے براہ راست گفتگو کی. اپنے نبیوں سے ملائکہ کے ذریعے سے گفتگو کرتا تھا، رسول خدا سے بھی کئی مرتبہ جو ہے جبرائیل کے ذریعے سے بات کی، لیکن جناب فاطمہ سے براہ راست گفتگو کیا کرتا تھا، کوئی وسیلہ نہیں درمیان میں. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا اپنا رسول اللہ کتنے مرتبہ گفتگو کی؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اتنی مرتبہ گفتگو کی جتنے اس نے عدد خلق کیے، جتنے اس نے عدد خلق کیے اس سے زیادہ خداوند عالم نے اپنی اس کنیز سے گفتگو کی ہے. فرماتا ہے اچھا یا اپنا رسول اللہ مجھے وہ بتا دیجئے کہ گفتگو کیا کرتا تھا پروردگار. پھر امام نے یہی جواب دیا کہ وہ راز جس میں جبرائیل بھی شریک نہ تھے وہ میں تجھے کیسے بتا دوں. اچھا یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ ہر چیز راز ہے، اس لیے کہ خود جناب فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک عظیم راز ہیں. سر من اسرار اللہ کہا گیا کہ فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہاں پر ایک بات آتی ہے جو کہ اظہر من الشمس ہے، یعنی بہت ہی واضح ہے. ایک مرتبہ رسول خدا نے لوگوں کے درمیان ایک مجلس میں سوال کیا کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ ایک خاتون کے لیے بہترین زیور کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، ایک خاتون کے لیے بہترین زیور کیا ہوتا ہے؟
تو کوئی کہنے لگا کہ اس کا ہاتھ خالی نہ رہے، کوئی کہنے لگا گلو بند پہنی رہے، کوئی کہنے لگا گوشوارے پہنی رہے۔ جب رسول اللہ نے ہر ایک کا انکار کیا، کہا کہ ہاں یہ زیور ضرور ہے لیکن بہترین زیور نہیں ہے، تو لوگ اپنے درمیان کہنے لگے چلو رسول اللہ کی بیویوں کے پاس چل کے ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور سلمان فارسی بھی تھے وہاں پر موجود، انہوں نے فرمایا کہ چلو رسول کی بیٹی سے چل کر پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور واقعہ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ جو ہے ام المومنین، جسے لوگ بہت مشہور طور پر ام المومنین جانتے ہیں، ایک مرتبہ کچھ ناراض ہو گئی۔ آپ کے چہروں پر تبسم نظر آ رہا ہے لیکن تھوڑی سی رعایت کریے یہاں، کیونکہ یہ بھی سمجھیے کہ وہ زوجہ تھیں اور زوجہ اور شوہر کا رشتہ بھی بنتا ہے، تو زوجہ اور شوہر کے درمیان کچھ کبھی کبھی جو ہے ناراضگی ہو جاتی ہے، کچھ انبن ہو جاتی ہے۔ اچھا، ناراض ہو گئی اور پھر گھر سے نکل گئی، گھر سے چلی گئی، مائکے چلی گئی۔ جب چلی گئی ایک روز رسول اللہ کا اس گھر سے گزر ہو رہا تھا، رحم آ گیا، گھر میں داخل ہوئے، کہا کہ میں اپنی زوجہ کو لینے آیا ہوں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے منہ کھلا کر دوسری جانب کر لیا، پشت دکھا دی رسول اللہ کو۔ جیسے ہی پشت دکھائی ماں نے فوراً ڈانٹا، ماں نے کہا کہ رسول اللہ گھر کے اندر داخل ہوئے، فوراً ان کے احترام میں کھڑی ہو جا۔ مسلمانوں کی قسمت دیکھیے، جا کے اس سے پوچھ رہے ہیں جو رسول اللہ کے احترام میں کھڑی بھی نہیں ہوتی۔ ذرا اس سے پوچھا ہوتا جس کے لیے خود رسول اللہ احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے۔ تو یہاں پر اب جناب سلمان جو ہیں جناب فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، بی بی ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہیں حیا، شرم و حیا۔ آپ کا بہت شکریہ شہزادی کہ آپ نے ہمیں یہ جواب دے دیا کہ عورت کے لیے بہترین زیور کیا ہے، اس لیے کہ عورتوں کے ویسے بھی بڑے مسائل رہتے ہیں۔ اگر چھوٹی بچی ہو زیورات پہن لے، زیورات زیب تن کر لے تو لوگ ڈانٹ دیا کرتے ہیں، میک اپ کرنا شروع کر دے، زیورات پہن لے تو لوگ ڈانٹ دیتے ہیں کہ ابھی چھوٹی ہو، چھوٹی کی طرح رہو۔ بڑھاپے میں اگر پہن لے تو لوگ ٹوک دیتے ہیں، یہ کوئی عمر ہے زیور پہننے کی؟ تو بڑے مسائل ہیں۔ بچپنے میں زیور پہننا اچھا نہیں لگتا، بڑھاپے میں قبول نہیں ہے۔ بی بی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایسا زیور بتایا، حیا نام کا زیور، جو بچپنے میں بھی اچھا لگتا ہے، جوانی میں بھی اچھا لگتا ہے، بڑھاپے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ بلند ترین سلوات۔ محمد و آل محمد خدا نہ کرے کہ کسی عورت، کسی خاتون کے پاس حیا والا زیور نہ موجود ہو، کہ بچپنوں میں گڑیوں سے کھیلتی رہے، جوانی کے عالم میں آئے تو رسول اللہ کی مخالفت پہ اتر آئے، اور جب بڑھاپے کے عالم میں آئے تو رسول کے داماد کے خلاف میدان میں اتر آئے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا، جس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، ہم کو اس شخص کی صورت نہیں اچھی لگتی۔ بیچ میدان کے آ جائے جو حیدر کے خلاف، بیچ میدان کے آ جائے جو حیدر کے خلاف، ہم کو وہ عورت نہیں اچھی لگتی۔ تو جو مستور براہ راست جس سے خداوند عالم کلام کرے، تو یہ شخص اصرار کرتا گیا، مولا ایک کلام تو بتا دیجئے، ایک گفتگو وہ راز تو بتا دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بتاؤں گا لیکن ایک شرط پر، کہ اہل سے چھپانا نہیں، نہ اہل کو بتانا نہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں دین میں آئی ہیں جس کے لیے ہم سے فرمایا گیا ہے کہ صرف اس کے اہل کو بتایا جائے اور نہ اہل سے چھپا لیا جائے۔ اس لیے دین میں تقیہ نام کی چیز رکھی گئی ہے جو دین کا 9/10 حصہ قرار پاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ شخص جب اصرار کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ
کہ لوگ میری دادی کے مہر کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. تو وہ کہتا ہے مولوی کہتا ہے کہ جانتے ہیں جناب سیدہ کو جہیز کیا ملا؟ لعنت ہے ایسے مولویوں پر. بیٹیاں تو 4 بتاتے ہیں، جہیز 1 کا بتاتے ہیں کہ ایک ہی کا جہیز بتاتے ہیں. اور جہیز ہے کہاں دین اسلام میں؟ جو جہیز دیا گیا تھا وہ مہر کی رقم سے نکال کر دیا گیا تھا، جہیز ہے ہی نہیں دین اسلام میں. تو یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ مہر جو دی میری دادی کو وہ ساری زمین سارا پانی، ساری زمین سارا پانی جو ہے میری دادی کو مہر میں ملا. اگر علی کی ملکیت نہ تھی تو دیا کیسے؟ اگر علی کی ملکیت نہ تھی تو دیا کیسے اسے مہر؟ اچھا، ایک مرتبہ مولا کائنات نے جب یہ مہر دے دیا تو خداوند عالم نے خود جو ہے شہزادی کونین سے سوال کیا، اے فاطمہ آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے سوال کریں. بی بی فرماتی ہیں اے پروردگار اس کنیز کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہی تو دیا ہوا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہی قرضہ ہے. اللہ فرماتا ہے اے سیدہ میں آپ کو حکم دے رہا، آپ مجھ سے سوال کیجئے. بی بی نے مانگا تو کیا مانگا؟ اے پروردگار اگر کچھ دینا ہی ہے تو علی ولی اللہ کہنے والوں کو بخش دینا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 11 اماموں کی محنتیں ایک طرف اور بی بی کا 4 گھنٹے دربار میں کھڑا رہنا ایک طرف. جو بی بی اپنے والد کے دربار سے، اپنے والد کے نوکروں سے جھڑکیاں کھاتے ہوئے آئی ہے، وہ رسول کی تنہا اولاد تھی، وہ رسول کی تنہا وارث تھی. عزاداران محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی جو ہے 4 گھنٹے، یہ بی بی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے شیعہ ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ. اس لیے بی بی کے سلسلے میں کوئی رعایت نہ برتیں بلکہ لوگوں کو بتائیں، جو حق ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. ایک مرتبہ ایک ذاکر اہل بیت منڈی ازبان جو کہ پاکستان میں ہے وہاں کے علاقے میں گئے اور انہوں نے ایک شخص سے گفتگو کی. وہ شخص جو ہے شیعہ ہوئے تھے، پہلے سے شیعہ نہیں تھے لیکن وہ شیعہ ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے سوال کیا آخر کون سی بات تھی جس کی وجہ سے آپ شیعہ ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ میرے دادا جو ہے وہاں سے ہمارے درمیان جو ہے مذہب تشیع داخل ہوا. جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا تو ان کے والد وہاں کے چودھری تھے اور چودھری تھے لہٰذا 7 گاؤں ان کے تحت تھے، 7 گاؤں کے رہبر تھے، مالک تھے اس وقت میں. جب انتقال ہوا تو اس وقت ایک مرتبہ جب میرے دادا یتیم ہو گئے تو انہوں نے جو ہے لوگوں کو کھانے پر دعوت دی، دسترخوان پر بلایا، عام دسترخوان کیا. لوگ وہاں پر آئے، وہاں پر جو ہے سنی شیعہ کی بحث چھڑ گئی. سارے کے سارے گاؤں سنی والے تھے، سارے کے سارے سنی. تو ایک بحث چھڑ گئی. جب بحث چھڑ گئی کہ کون بہتر، سنی کیسا شیعہ کیسا، تو اس میں کسی نے جو ہے شیعوں کو کچھ برا بھلا کہا. وہاں پر ایک فقیر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، چاول کھا رہا تھا. جیسے ہی کسی نے شیعوں کو برا بھلا کہا اس نے اپنی پلیٹ کو رکھا اور اٹھ کر وہاں سے پشت دکھا کر جانے لگا. تو جو چودھری تھے مجھ سے کہنے لگے ہم سے ناراض ہو گئے، کیا بات ہو گئی کہ ہمارے دسترخوان سے اس طرح سے اٹھ کر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ رسول اللہ کی دختر دربار سے خالی ہاتھ آئی تھی یا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اے مولوی بتائیے رسول اللہ کی دختر کیا دربار سے خالی ہاتھ آئی تھی؟ مولوی کہتا ہے ان کا حق نہیں بنتا تھا. وہ چودھری کہتے ہیں حق نہیں بنتا تھا، میرے سوال کا جواب دے، بس میرے سوال کا جواب دے، کیا رسول اللہ کی بیٹی دربار سے خالی ہاتھ آئی؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ خالی ہاتھ آئی.
وہ چودھری کہتا ہے رسول اللہ کی بیٹی خالی ہاتھ آئی، اگر میں تمہارے درمیان اپنی ایک بیٹی چھوڑ جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، اس کے بعد میری بیٹی تمہارے سامنے سوالی بن کر آئے تو کیا تم اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دو گے؟ تو وہ مولوی کہتا ہے حضور بالکل ایسا نہیں ہوگا، آپ ہمارے چودھری ہیں، اگر اس کا حق بھی نہیں ہوگا تب بھی اگر وہ ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اسے وہ حق دے دیں گے۔ چودھری کہتا ہے لعنت ہو تم لوگوں پر، تمہارے امت کے رسول کی بیٹی، اسے اپنے گھر سے دربار تک اپنا حق مانگنے کے لیے آنا تھا۔ بات فدق کی نہیں تھی، بات ایک باغ کی نہیں تھی کہ جس کے لیے سیدہ دربار تک آئی تھی، لیکن بات علی ولی اللہ کی تھی، علی کا حق غصب کرنے کی بات تھی۔ ہاں زاداران محترم، ابھی رحلت رسول کو کتنا وقت گزرا، کتنے روز گزرے تھے، 3 دن بھی گزرنے نہ پائے تھے، ابھی رسول کا جنازہ ٹھنڈا بھی نہیں ہونے پایا تھا۔ ذاکرین بہت آسانی سے پڑھ دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے آگ اور لکڑیاں لے کر بطول کے در پر آ گئے، بطول کے در پر دروازے کو آگ لگا دی، 700 لوگوں کا مجمع دروازے پر سے چڑھ کر نکل گیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے گھر پر لوگ جب آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تھے تو میرے گھر کی چھت زمین سے برابر ہو گئی تھی۔ ابن ابی کعب کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مدینے میں ایک ہجوم ہے، رسول اللہ کی رحلت کو ابھی 3 روز نہیں گزرے تھے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مدینے میں ایک ہجوم نظر آ رہا ہے، لوگ گلی در گلی جو ہے چلتے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کسی سے سوال کیا کیا کوئی جنگ ہو رہی ہے مدینے میں، کیا فوجی لشکر آ گئے، کیا فوجوں کو تیار کیا جا رہا ہے؟ اسے جواب دیا گیا نہیں، یہ سب جو ہے رسول کی بیٹی کے در پر جا رہے ہیں۔ محلے والے سمجھتے رہے کہ ارے رسول کی رحلت کو تو ابھی 3 روز بھی نہیں گزرے، فاطمہ کے گھر میں چولہا جل گیا، دھواں نظر آنے لگا، لیکن ان لوگوں کو کون بتائے کہ نہیں، یہ شہزادی کونین کے در پر آگ اور لکڑیاں جو لے کر جمع ہو گئے تھے لوگ، اس طرح سے اتنی سختی سے رسول کی بیٹی سے بات کر رہے تھے۔ کہتے کہ رسول کی بیٹی کے در پر دستک دی، رسول کی بیٹی نے کہا اس گھر کے اندر رسول اللہ کے ریحانہ ہیں، رسول اللہ کے فرزند حسن و حسین ہیں۔ ظالم کہتا تھا کہ تو کیا ہوا، ہم پھر بھی آگ لگا دیں گے۔ کسی نے اس ملعون سے کہا کہ اس میں رسول کی بیٹی فاطمہ ہے، لعین کہتا ہے تو کیا ہم پھر بھی آگ لگا دیں گے۔ عزاداران محترم، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی کہ رسول واحد نشانی لوگوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگوں کو چاہیے تھا کہ اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتے، لیکن ہائے رسول کی اسی بیٹی کو اتنا اپنے وطن میں غریب کر دیا کہ اس کے در پر آ گئے۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، رسول اللہ بتایا جاتا ہے تاریخوں میں، اہل سنت کی تاریخوں میں 6 مہینے تک رسول اللہ دائیں ہاتھ پر سلمان، بائیں ہاتھ پر مقداد، کبھی ابو ذر کو لے کر جو ہے رسول کی اپنی بیٹی کے در پر آیا کرتے اور ہاتھوں کے اشارے سے سلام کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ ہاں زاداران محترم، رسول سے سوال کیا جائے یا رسول اللہ، ہر ایک جانتا ہے کہ یہ آپ کے دفتر کا گھر ہے، یہ اشارے کر کر کے آپ سلام کیوں کر رہے ہیں؟
تو شاید رسول یہ جواب دے، دیکھو میری رحلت کے بعد اس دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع نہ ہو جانا، خبردار میرے دختر کے گھر میں آگ نہ لگانا۔ لیکن ہائے اسی شہزادی کے گھر میں لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ ایک مرتبہ رسلائین نے قنفذ کو حکم دیا، اے قنفذ دروازے کو دھکا دو، دروازے میں آگ لگاؤ۔ لوگ دھکا دینے لگے، اندر سے شہزادی کس کے جو ہے دروازے کے پیچھے دروازے کو سنبھالتی رہی۔ ملعون سوال کرتا ہے، اتنے لوگوں کا ہجوم ہے، تم دھکا دیتے ہو، لیکن یہ دروازہ کھلتا نہیں، یہ دروازہ گرتا نہیں۔ کسی نے آواز دی، دروازے
بار الہ تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ، تیرے اسم اعظم کا واسطہ، تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ، پروردگار تجھے تیرے حبیب ان کے اہل بیت اطہار کا واسطہ، تجھے فاطمۃ الزہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، ان کے اجڑے ہوئے چمن کا واسطہ، پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ آ کر تمام مظلومین کا خصوصاً اپنی جد اور جدہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام دے سکے۔ پروردگار اس غیبت کے دور میں تمام ہم و غم و آلام کو وقت کے ایمان سے درگزر فرما۔ اس غیبت کے دور میں ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی بیمار اور مریض ہیں سید الساجدین کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ خصوصاً پروردگار ہر مومن اور مومنہ کو کووڈ کی وبا سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں ان مجالس عزا کے طفیل میں، نشر عزا کے طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ ہماری قلیل ناقص عبادتوں اور اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج اور زیارات پر جانے کی توفیق عطا فرما۔ ان بند راستوں کو ہمارے لیے کھول دے تاکہ دوبارہ سے ہم قبر سید الشہداء پر حاضر ہو سکیں۔ آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ وقت کے امام کے چہرے پر نور کی زیارت نصیب فرما۔ ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما۔ ہم سب کو ان کے منتظرین میں، ان کی کنیزوں میں، ان کے چاہنے والوں میں، حتیٰ کہ ان کے شیعوں میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہر ایک کو حلال وسیع اور طیب رزق عطا فرما۔ معنی مجلس اور حاضرین مجلس کی تمام دینی مرادوں کو پورا فرما، اور اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں جناب سیدہ کے سامنے سرخرو فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بارگاہ سوروں کو بارہمان چہار تماسنین علیہ السلام، تمام شہداء اسلام خصوصاً سید الشہداء کو، تمام شہداء کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا کو نظر فرمایا۔ پروردگار اس فاتحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پانچ مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رب صل اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بار الہ تجھے سائے کریمہ کا واسطہ، سید سجاد کا واسطہ، وقت کے امام کو صحت اور سلامتی عطا فرما، ان کے بخیر سے ضرور